ظلمان کافر ہے مرتد ہے سمجھے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محمد معاویہ آفیشیل۔ تو ناظرین، آپ سب سے پہلے ملزم منظور مینگل صاحب کا بیان سنیے، اس کے بعد ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا، سمجھے، ایک آدمی علماء کو گالیاں دے رہا تھا، اب یہ کہ 60-70 سال اس کی عمر ہو گئی، ارب پتی آدمی ہے۔ میں کہتا باقی باتیں چھوڑ، چونکہ میرا عزیز ہے، میں نے کہا یہ بکواس چھوڑ، تو کلمہ سنا۔ کلمہ نہیں سنا سکتا؟ میں نے کہا کلمہ سنا، نہیں سنا سکتا؟ میں نے کہا چھری لے ہاتھ میں، یہ لوگ گواہ ہے، میرا خون آپ کے لیے مباح ہے، اگر تو نے کلمہ صحیح سنا ہے مجھے ذبح کر۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دی۔ ان کا حال یہ ہے جی، جیسے کہ ہمارے بڑے مولوی صاحب آپ جانتے بھی، بیٹے بھی ہوئے، مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کافر قرار دیا کہ فضل الرحمان کافر ہے مرتد ہے، سمجھے، وہ تفسیر بھی پڑھاتا ہے وہ۔ تو مولانا فضل الرحمان بہت ہنسے، فرمانے لگے میں عجیب کافر ہوں، اس سے اچھا قرآن پڑھتا ہوں، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سمجھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو قرآن جس رنگیلی انداز میں پڑھتا ہے، اس طرح قرآن کوئی بھی نہیں پڑھتا، اس کو لہن جلی لہن خفی کا بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ تفسیر بھی پڑھاتا ہے، اس کو تفسیر پڑھانا حرام ہے، متن قرآن اس کو نہیں آتا۔ آپ نے مولانا کو سنا ہے؟ مولانا قاری نہیں ہے، یعنی مستند کوئی قاری نہیں، لیکن پڑھتا بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ قرآن پڑھتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ بہت عمدہ۔ آپ کا خطیب صاحب آیا، اس کا بیان تھا جامع فاروقی میں، خطیب سمجھ گیا آپ؟ ظالم و خطیب سمجھ گئے؟ میں نے خطیب کو مغرب کی نماز میں آگے کیا، خطیب صاحب نے پڑھا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواه واغطش الليل واخرج ضحاها۔ بالکل اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جی تو قرآن کا بڑا عاشق تھا، مولانا سلیم اللہ خان، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو قرآن کے بڑے عاشق، قرآن کو جانتے۔ بخدا حضرت جی نے مجھے ذلیل کیا، فرمایا آپ سے کہا گیا تھا طلباء کا اصرار ہے کہ یہ بیان صرف اس کا، نماز میں تو نے کیوں اس کو آگے کیا؟ اس طرح نہ اس کا سورہ فاتحہ درست ہے، نہ کچھ یہ درست ہے، اس کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، کیوں آپ نے آگے کیا؟ اور مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا میں نے نماز میں، وہ بھی جامع فاروقی میں امام تھا، تو مولانا آگے تھے، پہلی صف میں آگے، تو میں پیچھے ہٹ گیا، مولانا کو، وہ بھی مغرب کی نماز، مولانا نے سورہ دہر کا پہلا رکوع پڑھا، 2 رکعتوں میں واہ واہ کمال کی، بہترین پڑھا۔ باقی مفتی صاحب تو مستند قاری تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، سبا اشرح کے قاری تھے، غضب کا قاری تھا مولوی صاحب، آج تک مجھے یاد ہے، ہم نے یہ آیت سیکھی بھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے بخار، واللہ العظیم، حیدرآباد میں ملے تو کئی دفعہ، حیدرآباد میں بیان تھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہے کیا ادائیگی ہے حروف کی، واللہ العظیم اس وقت سے مفتی صاحب کی آیت میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ عالمی مقابلوں میں مفتی صاحب کو باقاعدہ بطور جج کے اور حکم کے یہاں سے لے جاتے تھے پاکستان سے، یعنی بڑے قرہ، عالمی قرہ کا مقابلہ ہوتا تھا، اس میں مفتی صاحب جج ہوتے تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اب ہمارا بلوچ اور پٹھان کیا بنے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سب غلط ہے، ایک ایک لفظ غلط ہے، ایک ایک لفظ غلط ہے۔ آپ نے دیکھا وہ را کو کس طرح پڑھ رہا ہے، وہ ہاں کو کس طرح پڑھ رہا ہے، وہ چھوٹے کاف کو کس طرح پڑھ رہا ہے، کمال کر رہا ہے، کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان سنا کہ فرمایا کہ کچھ لوگ علماء کرام پر بھونکتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص تھا بہت بڑی عمر کا تھا، اس نے علماء کے خلاف زبان استعمال کی، تو میں وہاں پر موجود تھا، میں نے کہا آپ صرف ایک مرتبہ پہلا کلمہ سنا دیجیے۔ فرمایا کہ میں نے اس کو اتنا کہا کہ چھری لے آ، اگر تو نے پہلا کلمہ سنا دیا تو میری گردن کاٹ دینا، میرا خون تجھ پر مباح ہے، حلال کرتا ہوں تجھ پر خون۔ تو فرمایا کہ وہ ایک کلمہ تک نہیں سنا سکتے، دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ان سے علماء کے خلاف بلوا لو، جتنا کہو گے اتنا زیادہ بھونکیں گے علماء کے خلاف، صرف اور صرف سیاسی لیڈر کے خلاف بالکل نہیں بھونکیں گے۔ فرمایا کہ خطیب صاحب یہیں بیٹھے ہیں مجمع میں، انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ مولانا صاحب کافر ہیں، تو مولانا صاحب ہنسنے لگ گئے، بھائی میں عجیب کافر ہوں کہ اس سے بھی اچھا قرآن پڑھتا ہوں، یہ تو قرآن پڑھتا ہے، اس کو لہن جلی لہن خفی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کو کس انداز سے پڑھنا ہے، قرآن کی حسن قرات کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو باقی انہوں نے واقعات سنے علماء کرام کے، فرمایا کہ خطیب آیا، میں نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، نہ تجوید نہ کچھ، مجہول کر رہا ہے، یعنی لہن جلی کی غلطیاں بھی کرتا جا رہا تھا۔ تو بعد میں فرمایا کہ میں نے مولانا صاحب کو کھڑا کیا تو ان کا قرآن سننا سکون آ گیا۔ تو ناظرین، آج کل یہی چیز چل رہی ہے کہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ دین کا، لیکن پھر بھی علماء کے خلاف ایسے بکواسات اور ان کے خلاف باتیں کرنا محافل کے اندر بیٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ جہاں علماء اکرام کی عزت نہیں، جو شخص ان کے خلاف بات کرتے ہیں، علماء کے خلاف بکواسات پروپیگنڈے کرتا ہے، تو اس شخص کی نسلوں میں علماء اکرام پیدا نہیں ہوتے، 7 نسلوں تک اس شخص کی نسل میں علماء اکرام حفاظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔